لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. روز جزا کا مالک ہے، حساب کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ کی 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی. پہلی 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد، رسالت اور آخرت کے متعلق بتایا. یا تک توحید، عقیدے کے اندر توحید، اللہ کی وحدانیت کو بتایا. اور الرحمن الرحیم کے اندر رسالت، رسولوں کے عقیدے کو بتایا. اور مالک یوم الدین کے اندر آخرت کے عقیدے کی طرف اشارہ کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کے اوپر 3 زمانے گزرتے ہیں: ماضی کا زمانہ، حال کا زمانہ اور مستقبل. بھوتکال، ورتمان کال اور بھوشیہ کا. الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، ان دونوں آیتوں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کا جو زمانہ گزر گیا، ماضی اور حال، انسان کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے نیست سے اس کو بود میں لایا. اللہ انسان کو کچھ نہیں تھا، اس کو بنایا. ماں کے پیٹ کے اندر اس کی پرورش کی. اس کے بعد جو مدت ختم ہونے کے بعد جب اس کا زمانہ، دنیا کا جو زمانہ ہے، حال کا زمانہ، الرحمن الرحیم، تو اس کی پرورش اور تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے مناسب غذا کا انتظام کیا. کھانے پینے کے اعتبار سے اس کو جو ضروریات دی، تو حال. ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور قرآن کریم ہم کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح ماضی اور حال کے اندر بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی مدد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح مستقبل، بھوشیہ کا، اس میں بھی وہ اللہ کا محتاج ہے. جس طرح اس نے ماضی اور حال کے اندر اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، بھوشیہ میں بھی اس کی ضرورتوں کو، مستقبل میں بھی اس کی ضرورتوں کو وہی پورا کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، آخرت کے اندر بھی اس کو اللہ ہی کی مدد کی ضرورت پڑے گی. آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کی مدد، بندے اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا. مالک یوم الدین. تو ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اور مفسرین نے یہ بات نکالی ہے کہ ان 3 زمانوں کی طرف اشارہ ہوا ہے. روز جزا کا مالک ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی، لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو خود اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے: یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم. کہ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو دنیاوی زندگی کے اندر مکانات کا مالک بنایا، پراپرٹی کا مالک بنایا، اس کے دوسری چیزوں کا اس کو جو مالک بنایا، تو عارضی چیز ہے. یہ اس کی ملکیت ہمیشہ کی نہیں ہے. اصل مالک تو اللہ رب العزت ہے. تو وقتی طور پر تم کو دنیا میں اللہ نے مالک بنایا تھا،
لیکن آج کے دن اصل مالک دنیا میں بھی اللہ رب العزت ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اپنے ان بندوں کو جو نافرمان بندے گمراہ بندے ہیں ان کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ نہیں، یہ تمہاری دنیا کی زندگی، تمہاری پراپرٹیاں، تمہاری زمین و جائیداد، تمہارے بینک بیلنس اس کام کا نہیں ہے۔ جیسے آنکھ بند ہو گئی سارا کا سارا یہاں کے یہاں پڑا رہ جائے گا۔ حقیقی مالک وہ تو صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہ تو تم کو عارضی طور پر دیا ہے، تم اس کے ذریعے سے اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے نیک کاموں کے اندر اس کو خرچ کر کے اپنے آخرت کو سنوار لو۔ روز جزا کا مالک ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حساب دینا ہے۔ دنیا کی زندگی تم نے کیسے گزاری، میرے احکامات کو تم نے پورا کیا کہ نہیں کیا، کمائی روزی کمائی، حلال کمائے کہ حرام کمائے، حساب و کتاب اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہے۔ تو ساری ذمہ داری انسان کے اوپر آتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیسے کروں۔ تو اس کے آگے کی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میری بندگی کرو۔ بندگی نعبد عبادت، کہ تم میری عبادت کرو گے، میری بندگی کرو گے، میرے احکامات کو پورا کرتے رہو گے، میں جن باتوں کو کرنے کو کہا اس کو کرتے رہو گے اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے تم رکتے رہو گے تو تم کامیاب ہو کر میرے پاس آؤ گے۔ آخرت کی زندگی تمہاری کامیابی بری بن جائے گی، تم کو جنت ملے گی۔ تو نعبدو سے اس طرح اشارہ کیا کہ بندگی صرف کی جائے تو اللہ کی جائے، اور اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے، انسان کی طبیعت بھی یہی ہے کہ جس خالق و مالک نے اس کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اس کی پرورش کی، اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد اس کے لیے اس کے کھانے پینے کے اعتبار سے اس کی ضرورتوں کو اس نے پورا کیا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو محتاج ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو انسان کا عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو ذات اتنا خیال رکھ رہی ہے بندگی اور عبادت کی جائے تو صرف اس کی جائے۔ پیشانی کو جو جھکایا جائے، سر کو جس کے سامنے زمین پر رگڑا جائے، صرف اور صرف ایک ہی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ایاک نعبد، کہ واجب الاطاعت بندگی اور عبادت کے لائق صرف جس کو سمجھا جائے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اور بندہ بندگی عبادت کرنا چاہتا ہے تو عبادت کے اندر کبھی دشواریاں آتی ہیں، کبھی ماحول کے اعتبار سے، کبھی گھریلو اعتبار سے، کبھی دوستوں کی جانب سے کسی عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے، دوست لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں، بات نہیں کر لینا۔ کبھی معاشرے کے اعتبار سے اس کو رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، گھریلو اعتبار سے رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ شادی کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے، رشتہ دار لوگ کرتے نہیں، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ تو اس کا حل بھی اللہ رب العزت نے بنایا، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تم ہم سے مانگو۔ تمہارے سامنے رکاوٹ آئی، مجھے یہ عمل کرنا ہے، مجھے اس طرح کام کرنا ہے، مجھے تیرے حکموں کو پورا کرنا ہے، لیکن یہ رکاوٹ آ رہی ہے، یا اللہ اس رکاوٹ کو دور فرما دے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یوں فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنا اور اس کے لیے اس کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں، رکاوٹیں ہو رہی، تو 40 دن تک اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گرائے، عاجزی انکساری کرے، یا اللہ میں تیرے احکام کو پورا کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیرا یہ حکم میرے سامنے ہے، لیکن یا اللہ فلاں رکاوٹ آ رہی ہے، اللہ فلاں میرے رشتہ دار اس کو منع کر رہے ہیں، یہ رکاوٹ بیچ میں آ رہے ہیں، روڑا بن رہے ہیں، معاشرہ روڑا بن رہا ہے، یا اللہ تو اس رکاوٹ کو دور کر کے میرے لیے تیرے حکموں پر عمل کرنا آسان کر دے۔ تو جو بندہ 40 دن تک اس طرح اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیں گے اور اس کے لیے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایاک نستعین، اللہ ہی سے مانگو، جو کچھ بھی رکاوٹ پیش آئے اللہ ہی سے مانگو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اللہ سے مانگنے کے طریقے بتائے، جو دعائیں ہیں مختلف اوقات کی اور موقع محل کے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا پڑھیے، کیسی دعائیں ہیں۔ ایک گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو جو دعائیں سکھائی ہے، ایک گویا کہ ایک فارم ہے، سرکاری فارم، جس طرح ایک کسان ہوتا ہے، وہ کھیتی کرتا ہے تو کبھی بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کھیت میں نقصان ہو جاتا ہے تو سرکار کی طرف سے مدد کے طور پر فارم دیے جاتے ہیں، بھئی یہ فارم کو بھرو، آپ کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ دعائیں بھی ایک فارم ہے،
اللہ رب العزت کی طرف سے چھپے ہوئے فارم ہیں، ان دعاؤں کو تم مانگو، اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکت سے تمہارے راستے کھول دے گا۔ ہم گھر سے نکلے مسجد میں آئے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اس کا ترجمہ اے اللہ تو میرے لیے، اللہم افتح لی میرے لیے کھول دے رحمت کے دروازے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ بھائی آدمی کو ایک رحمت، آدمی جب 5 مرتبہ نماز کے لیے آتا ہے، 5 مرتبہ جب یہ دعا مانگے گا تو ایک ہی دعا اس کے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے۔ ایک رحمت، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کہ اللہ میرے لیے تو اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو یہ دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ہم مانگیں، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، میں نماز پڑھوں بالکل دھیان و توجہ کے ساتھ، میرا روزہ، میرا ذکر، میری قرآن کی تلاوت بالکل ایک یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہوئے، تو اس کے لیے اللہ سے مانگتا ہے۔ دعا، یہ تو الدعاء مخ العبادت، دعا کو عبادت کا مقصد بتایا، اور دعا ان العبادت، بلکہ دعا خود عبادت ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ دعا مانگتے نہیں، بھائی دعا مانگیں گے اتنی دیر میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، قرآن کا ایک رکوع پڑھ لے، ایک تسبیح پڑھ لے، ہاں صحیح بات ہے، لیکن دعا بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تسبیحات پڑھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی عبادت بتائی گئی ہے۔ اور دعا کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ نستعین کے ذریعے سے ہم کو اللہ سکھا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تمہاری جو بھی پریشانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ آدمی کے جوتے کا تسمہ، چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جاوے تو وہ اللہ سے مانگے۔ چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، اس میں اللہ سے کیا مانگے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپل کی پٹی بھی تمہاری ٹوٹ جائے، اللہ سے مانگے اللہ میرا چپل ٹوٹ گیا ہے، اس کو سلانے کا ہے، تو تو مجھے اس کی توفیق دے کہ میں موچی کے پاس جا کر اس کو سلاؤں۔ بہت سے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، ویسے کیسے ہم پہنتے رہتے، کبھی موچی کے پاس سے بھی گزرتے، لیکن توفیق نہیں ہوتی سلانے کی۔ یہ کیا ہے؟ جب اللہ سے مانگیں گے اللہ اس کے لیے راستہ کھولے گا۔ تو نستعین کے ذریعے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے سامنے چاہے کسی بھی اعتبار سے رکاوٹ پیش آئے، نستعین ہم ہی سے مدد مانگو۔ اب مدد کس چیز کے بارے میں مانگنا ہے؟ آگے کچھ وضاحت نہیں کی کہ دینی کاموں میں مدد، کہ دنیاوی کاموں میں۔ اس سے بات مفسرین نے لکھی ہے کہ آدمی کو چاہے دین کا کام ہو یا دنیاوی کام ہو، دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو رکھا ہے کہ تم دونوں کے اعتبار سے دعا مانگو۔ ہم باہر کوئی سرکاری کام سے لے نکلے، کوئی کاغذات بنانا ہے، ڈاکیومنٹ بنانے، گھر سے نکلے، صبح سویرے نکلے تو پہلے کو ہم کو سواری کی ضرورت پڑے گی، تو نکلنے کے فوراً دل میں دعا کرے، یا اللہ مجھے فلاں آفس پر پہنچنا ہے، میرا ایک ڈاکیومنٹ بنانے کا ہے، تو میرے لیے سواری کا انتظام کرنا۔ سواری مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم پہنچے، جب آفس پہنچے، آفس پہنچنے کے بعد وہاں بھی دل میں اندر دعائیں کرتے ہو، اللہ فلاں پروفیسر کے پاس، فلاں آفیسر کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے میرے ڈاکیومنٹ ہے، اس کو رکھنا ہے، میرے ڈاکیومنٹ بنانے میں تو آسانی کرتی ہے۔ آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو دل سے بھی پہلے پہنچنے سے پہلے راستے میں جاتے تھے تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اس ڈاکٹر کے دل میں وہی بات ڈال دینا کہ جو میری بیماری کے مناسب ہے اسی کے مناسب وہ مجھے دوائی بھی دے۔ آپ جو بھی کام ہو، جو بھی کام، چاہے دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، آپ دونوں اعتبار سے اللہ سے دعا مانگیں، اس کے ذریعے سے آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ اللہ کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے دعا ہے، اور دعا جب تعلق مضبوط ہوگا، تعلق باقی رکھنا ہے، اور باقی رکھنے کا کب؟ جب کہ انسان لگاتار اللہ سے مانگتا رہے گا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں، آپ چلتے چلتے بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور دل میں، تنہائی میں، اکیلے میں جتنا بھی آپ دھیان لگا کر اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ کا سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ آج لوگ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کیسے کیسے مجاہدے کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہتے کئی مہینوں تک ریاضتیں کرتے ہیں، رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے اعمال کرتے ہیں کہ میرا دل سنور جائے، اللہ سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو ایک تعلق مضبوط کرنے کے لیے دعا ہے، کہ دعا کے ذریعے بھی انسان یہ وہ ساری ریاضتوں کے کرنے کے بعد جو اس کا تعلق ہوتا ہے، جب بار بار اس طرح اللہ سے مانگتا رہے گا، دل میں اللہ سے طرف رجوع اور توجہ کرتا رہے گا، تو اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ نستعین کے ذریعے سے ہی بتایا جا رہا ہے۔ نستعین کا ایک مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب کہ مدد،
اب دنیاوی اعتبار سے ہم کو مکان بنانا ہے تو مستری کی ضرورت پڑتی، تو اللہ تو کہہ رہے کہ ہم ہی سے مدد مانگو، تو یہاں تو ہم مستری سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو دوسرے کوئی کام ہے، ہمارے کچھ سامان گر گیا، سامان اٹھانا ہے تو دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ مدد دوائی لینا ہے تو ڈاکٹر کی مدد ہم حاصل کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد یہاں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دنیا کو اللہ نے اسباب کی جگہ بنایا، یہ دار الاسباب ہے، ہم کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ دوائی بیمار ہوئے تو بیماری کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوائی لیں گے، دوائی لینے کے بعد جب دوا پئیں گے تو سبب اختیار کرنا ہے، لیکن ہمارا دھیان اور ہماری توجہ اس ڈاکٹر کی دوائی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دوا کے اندر شفا ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اور دوسرے کسی کام سے ہم نکلے، وہ کام ہم کو کرنا ہے لیکن ہم دوسرے کی مدد مانگ رہے ہیں، تو بطور سبب کے ہم مانگ رہے ہیں اور اللہ، لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے وہ بات میں نے کہی ڈاکیومنٹ کی والی، ڈاکیومنٹ ہم اس پہ وہ بنا دیں گا سامنے والا، لیکن کب؟ جب ہم اللہ سے مانگیں گے۔ تو اللہ سے مانگنے کا تو اثر ڈالنے والی ذات اس آفیسر کے دل میں، اس ڈاکٹر کے دل میں، اس مستری کے دل میں بات ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب تک وہ اللہ بات نہیں ڈالے گا آپ کا کام نہیں ہوگا، جب تک اللہ دوا کے اندر شفا نہیں ڈالیں گے آپ کو، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیماری اس آدمی کو ہے ڈاکٹر نے اس کو دوا دی، اس کو اچھا ہو گیا، وہی بیماری دوسرے کو ہے، اس کو اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتا چلا کہ جب تک اللہ شفا نہیں ڈالتے ہیں، اللہ کا اثر نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ دوا بھی کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ تو نستعین کے تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو تو دار الاسباب بنایا ہے، اسباب کی جگہ اسباب اختیار کرنا پڑے گا، لیکن یقین اور بھروسہ ہم کو اللہ پر کرنا ہے کہ تیری ذات کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیری ذات کے بغیر دنیا کی کوئی چیز اس کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو نستعین کے ذریعے سے بات بتائی گئی کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بندے کو اللہ سے مضبوط تعلق کرنے کے لیے، تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے نستعین ہے، دعا کہ آدمی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی کام ہو اللہ سے مانگتا رہے، اس کے ذریعے سے تعلق مضبوط ہوگا۔ تو نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آدھی آیت اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ نعبد و نستعین کے ذریعے سے بندے کی دعا ہے، کیا بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تجھ سے کہ تیری ہی جو عبادت مجھے کرنا ہے، عبادت کے اندر تو میری مدد فرما کہ عبادت میں آسانی کے ساتھ کر سکوں، میرا دنیا میں اعتبار سے یہ کام ہے، میرا کام عافیت کے ساتھ ہو جائے، میری یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت میری عافیت کے ساتھ پوری ہو جائے۔ تو اس نستعین کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہم کو سکھا رہے ہیں۔ ان 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے آیت کے اندر اپنی وحدانیت کا، الرحمن الرحیم کے اندر رسالت کا، رسولوں کا عقیدہ کے بارے میں، مالک یوم الدین کے اندر آخرت کی طرف اشارہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے اور بندے کی دعا ہے۔ ان 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ باتیں بیان کی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھے، ہم سب جب نماز پڑھے ان باتوں کو غور کریں اور دھیان دیں، جو ترجمہ ہے وہ ترجمے پر غور کریں کہ اللہ اس کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب بندگی ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تو عبادت کے لائق صرف ہم نے اللہ کو سمجھا ہے، اور پھر ہم کسی درگاہ پر جا کر یا کسی اور کے سامنے اپنے سجدے کو رگڑے کہ ہمارا زبان سے کہنا الگ ہو گیا، ہمارا عمل الگ ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ جن باتوں کا تعلق، جن عمل کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اس کے سامنے، سجدہ کا تعلق اللہ سے ہے، تو ہمارا سجدہ بھی اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ نعبدو کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو، اپنے سر کو جھکاؤ، صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، کسی بادشاہ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے بھی نہیں جھکانا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ بیوی کو اگر سجدے کا حکم ہوتا تو کس کو ہوتا؟ بیوی کو ہوتا کہ اپنے شوہر کو کرتی، لیکن نہیں۔ تو سجدہ صرف، ہمارا سجدہ صرف ہوگا، ہماری پیشانی جو جھکے گی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، کیونکہ نعبدو، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ ساری کی ساری ہماری ضرورتوں کو، جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں کے اندر اللہ رب العزت نے، ہم اللہ کے محتاج ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے اور طبیعت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بندگی اس کی جائے، عبادت بھی اللہ ہی کی جائے، اور جو بھی ضرورتیں ہوں وہ اللہ ہی سے مانگی جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان 4 آیتوں کے اندر یہ بات بتائی ہے، آگے انشاءاللہ آئندہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت کے اس باتوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. بڑے خطا کار ہے, بڑے سیاہ کار ہے, ہم اپنے اقرار مجرم ہونے کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. رحم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا, درگزر کا معاملہ فرما. ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ رات کے اندھیرے میں کیوں, دن کے اجالے میں کیوں, اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کی بات پر مغفرت فرما, کرور کر ان کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام نصیب فرما. یا اللہ ہمارا بھی وقت آئے گا, ہم کو بھی اسی طرح منومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا. اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں تو اس کو راضی کرنے والے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. نمازوں کا اہتمام نصیب فرما. اللہ سنتوں کا اہتمام نصیب فرما. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما. اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور جو کچھ بھی ہم سیکھیں پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہم تو چاہتے تیری بندگی کریں, تیری عبادت کریں, لیکن نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں, ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تیرے علاوہ ان سے ہماری کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. تو مدد فرما اپنے احکامات کو پورا کرنے میں, اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہم سب کی مدد فرما, نصرت فرما. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ جو ہسپتالوں کے اندر ہے, یا اللہ ان کے تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو ناحق کے دربند میں گرفتار ہے ان کے لیے رہائی کے چھٹکارے کے فیصلے فرما. نبی اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما. اللہ حرام اور سود کی روزی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح بنا, ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. عقائد حق کا, اعمال صالحہ سے نواز کر, برے عقائد سے, برے اخلاق سے, برے ماحول کے برے اثرات سے ہم سب کے اولادوں کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ جن کی اولاد شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے ان کے لیے نیک اور صالح دورے کا انتظام فرما. جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں لیکن مالی اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے ہیں, اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے تو انتظام فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. لے یہاں موجود تیرے بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.